بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاندانی رشتے نکاح سے جڑتے ہیں اور خاندانی رشتے طلاق پہ ختم ہو جاتے ہیں۔ نکاح کا رشتہ جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ نازک ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ضابطہ کار رکھا ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کو ختم کرنے کا بھی ایک سلسلہ بنایا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس کے حوالے سے انتہائی زیادہ کوتاہیاں پائی جاتی ہیں کہ کوتاہی اس حوالے سے پائی جاتی ہے کہ بچوں کی شادی ہو جاتی ہے لیکن ان کو اس مسئلے سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، نہ وہ اس مسئلے کو سمجھتے ہیں اور نہ اس مسئلے کو اہمیت دیتے ہیں۔ طلاق کا جو لفظ ہے، اگر مرد اس کو اپنی بیوی سے پروننسیٹ کر دے، بول دے کہ میں نے طلاق دی، تو اس سے طلاق ہر صورت واقع ہوتی ہے۔ جدہن جد وہزلہن جد، نبی علیہ السلام نے فرمایا، چاہے مذاق میں دی جائے، چاہے ڈرانے کے لیے دی جائے، چاہے غصے میں دی جائے، چاہے نرمی میں دی جائے، چاہے خوشی میں دی جائے، طلاق بہر صورت طلاق ہوتی ہے۔ اور آپس میں جھگڑا ہوا، وکیل سے کہا کہ بھی طلاق نامہ تیار کرو، اور اس نے 3 ڈیورس طلاق کروا دی، تو 3 ڈیورس 3 طلاق 3 طلاق ہوتی ہے۔ اس کے بعد پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، جی وہ وکیل نے کر دیا اور ایسا کر دی، وکیل نے ایسے کیسے کر دیا، اور اس سے رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایک نیا مسئلہ جنم لے رہا ہے سن 2000 کے بعد، اس سے پہلے تو نہیں، کہ جناب 3 طلاق دینے کے باوجود بھی میاں بیوی ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، مستقل زنا کرتے ہیں، اور آگے جو اولاد ہوتی ہے وہ تو حلال ہو ہی نہیں سکتی کہ جب رشتہ ہی باقی نہیں رہا تو پھر معاملہ کیا رہا۔ چنانچہ صحابہ کرام اس بات پر متفق ہیں، تفسیر قرطبی میں آیات طلاق کے بعد الطلاق مرتان، 2 مرتبے کا اختیار ہے، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اگر اس کے بعد بھی طلاق دے دی تو اب بیوی اس کے لیے حلال نہیں، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، ہاں وہ دوسرا مسئلہ ہے، وہ کہیں اور نکاح کرے، پھر وہاں سے بھی اس کو طلاق ہو، پھر وہ عدت پوری کرے، تو یہ مسئلہ۔ تو ہمارے معاشرے میں عام غصے میں طلاق دے دینا ایک عام سی بات ہے، اور اپنے بچوں کو سمجھائیں اور اپنے بڑوں کو سمجھائیں کہ کچھ بھی ہو 3 طلاق نہیں دینی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے میرا جی چاہتا ہے، شرعی سزائیں تو شریعت بناتی ہے، فرماتے تھے میرا جی چاہتا ہے کہ جو 3 طلاق دے اس کو کوڑے لگاؤ، کہ خبردار 3 طلاق ہرگز مت دو۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں 3 طلاق نہیں دیتے تھے، سوائے 3-4 واقعات کے کسی نے 3 طلاق نہیں دی۔ ایک صاحب آئے نبی علیہ السلام کے، میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی ہیں، آپ نے فرمایا 3 طلاقوں سے تو نے اپنی بیوی کو مغلظہ کیا، اپنے اوپر حرام کر دیا، اور بقیہ 97 طلاقوں سے تو نے شریعت کا مذاق اڑایا ہے، دین کا مذاق اڑایا ہے۔ ہمارے ڈیورس پیپرز کے اوپر پکا لکھا ہوا ہے کہ 3 طلاق نہیں دینی چاہیے۔ اور آپ بیوی سے علیحدگی چاہتے ہیں، یا کوئی بندہ بیوی سے علیحدگی چاہتا ہے، تو 1 طلاق دینے سے بھی علیحدگی ہو جاتی ہے۔ 1 طلاق دے دیا اور اس کے بعد اس کی عدت مکمل ہو گئی، اب وہ آزاد ہے اور آپ بھی آزاد ہیں، لہٰذا علیحدہ ہونے کے لیے 3 طلاق دینا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ علیحدہ ہونے کے لیے 3 طلاق دینا گناہ ہے، 1 درجے کا گناہ ہے، شریعت نے اس کو گناہ نہیں کہا، یعنی 1 درجے کا گناہ ہے، یعنی اس کو پسند کیے ہی نہیں گئے، اس کو طلاق بدعی کہتے ہیں۔ 1 طلاق سنہ ہے اور 1 طلاق بدعی ہے، یعنی بری طلاق ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک پسندیدہ عمل نہیں ہے طلاق، لیکن جب میاں بیوی کمپیٹیبل نہیں ہو رہے، ایک دوسرے کے مطابق نہیں ہو رہے، تو اس صورت میں اللہ رب العزت نے طلاق رکھی ہے۔ لہٰذا ان باتوں کا دھیان رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ میاں بیوی کے رشتے میں لفظ طلاق کو تو ہونا ہی نہیں چاہیے، بالکل قطعاً طلاق کا لفظ نہیں ہونا چاہیے۔ بعض مرتبہ
ایسے کلمات غصے میں مرد حضرات بول دیتے ہیں جس سے وہ طلاق کی نیت کر رہے ہوتے ہیں، اس سے بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اگر ایسے الفاظ بولے تو میرے اوپر حرام ہے، تو فارغ ہے جا، تو فارغ ہے جا، اور نیت طلاق کی تھی تو اس صورت میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کا تعلق چونکہ مرد کی نیت سے ہوتا ہے، وہ اللہ جانتے ہیں کہ اس مرد نے کیا نیت کی ہے، اس صورت میں جو طلاق ہوتی ہے وہ طلاق بائن ہوتی ہے، اس میں اور نوعیت کے مسائل۔ لیکن آج میں جس بات پہ فوکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ 3 طلاق کا لفظ اپنی زبان سے نکالیں، 3 طلاق کا لفظ اپنے کاغذ میں سے نکالیں کہ بھئی کچھ بھی ہو 3 طلاق پروننسیٹ نہیں کرنی، کچھ بھی ہو جائے، کسی طرح بھی ہو جائے۔ اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں جن کی شادی ہو رہی ہے اور بھی نکاح کے موقع پر ہی عام طور پر وہ بھی مولوی صاحب کے نرغے میں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو اچھی باتیں کرو، بری باتیں نہ کرو، ایسا نہ متنفر ہو جائے۔ اور کئی ایسے مسئلے ہمارے پاس اگر 100 مسئلے آتے ہیں تو 100 مسئلوں میں 70 مسئلے طلاق کے ہوتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں طلاق اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے، اور ڈراموں کی وجہ سے، فلموں کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے، اور اس کا علم بالکل بیسک نالج ہے نہیں۔ تو لہٰذا اس بات کا دھیان رہے کہ زبانی اگر طلاق دینے کی نوبت آتی ہے یا کچھ تحریری طلاق دینے کی نوبت آتی ہے تو پہلے کسی بڑے سے مشورہ کریں، اور بڑے خاندان سے ہٹ کے، کہ خاندان میں عام طور پر نفسانیت آئی ہوتی ہے، اس کو بھی غصہ ہوتا ہے کہ اس نے مجھے صحیح سے سلام نہیں کیا تھا، اس نے میرا خیال نہیں رکھا تھا، تو اپنے خاندان سے ہٹ کر کسی بڑے سمجھدار سے مشورہ کیا جائے، اور اس کے بعد کوئی ایسا قدم اٹھایا جائے جس سے میاں اور بیوی میں علیحدگی ہو۔ لیکن علیحدگی ہونے سے پہلے اپنا مزہ اور اپنی چیز دیکھنے کے بجائے اپنے بچوں کی زندگی کو دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے معاملہ ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ طلاق دینی ہی نہیں چاہیے، بلکہ بہت سی صورتیں ایسی ہیں جس میں طلاق ہو جائے، طلاق دینی چاہیے، علیحدگی ہونی چاہیے، ورنہ بڑے نقصان ہوتے ہیں۔ بطور مثال 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں بچیوں کو بھی طلاق لو، الگ ہو جاؤ، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ نمبر 1 وہ شخص جو کہ نشے کا عادی ہے، نمبر 2 جو کریکٹر کا گندہ ہے، عورتوں میں لگاؤ، اور نمبر تین جو ڈپریشن کا مریض ہے، جو ٹینشن کا ڈپریشن کا مریض ہے، کیونکہ یہ 3 قسم کے بندے آپ کی بچی کو بھی اس قسم کا کر دیں گے۔ تو بہرحال موٹی چیزیں ہیں یہ، اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔